बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 14 दिसंबर 2019 रात 8 बजे की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हमले के बाद वकला की गिरफ्तारियों और उन पर मुकदमात के खिलाफ मुल्क भर में तीसरे रोज भी वकला की हड़ताल बरकरार है। जर्मनी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए कश्मीरियों और सिखों की जासूसी करने वाले जोड़े 50 साल मनमोहन सिंह और 51 साल कंवलजीत को बिलतरतीब 18 साल कैद और 180 दिन की तनख्वाह का जुर्माना आयद किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए एक रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना हो गए। जनूबी कोरिया ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने हफ्ते के रोज अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट से एक और मिसाइल फायर किया है। यमनी सरकारी फौज और अवामी रजाकार फोर्सेस ने सऊदी इत्तेहादी अफवाज के एक और ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। लंदन में बरतानवी वजीर आजम के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए गए हैं। शदीद मुखालफत के बावजूद मुतनाज़ शहरियत बिल भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के दस्तखत के बाद बाकायदा कानून बन गया है। अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की समाअत करने वाली जुडिशरी कमेटी ने सदर ट्रंप के मुआवजे की मंजूरी दे दी है। फ्रांस में सदर मैक्रोन की इक्तिसादी इस्लाहात के बाद अब पेंशन इस्लाहात के खिलाफ भी हड़ताल का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह लबनान के सरबराह ने कहा है कि अमेरिका लबनान में होने वाले किसी भी तरह के अवामी मुजाहिरों को अपने मफाद में इस्तेमाल करना चाहता है। लबनानी कौम अमेरिका और इसराइल की नापाक साजिशें कामयाब होने नहीं देगी। और अब खबरें तफसील के साथ। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हमले के बाद वकला की गिरफ्तारियों और उन पर मुकदमात के खिलाफ मुल्क भर में तीसरे रोज भी वकला की हड़ताल बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट और सेशन अदालतों में तीसरे रोज भी काम बंद है, जबकि सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार और मलीर बार कौंसिल के वकला ने भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं और वकला की जानिब से गिरफ्तार साथियों की रिहाई और इनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क भर में वकला की जानिब से अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट के बायस मुकदमात की समाअत न होने से साइलीन रोल कर रह गए हैं। जर्मनी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए कश्मीरियों और सिखों की जासूसी करने वाले जोड़े 50 साल मनमोहन सिंह और 51 साल कंवलजीत को बिलतरतीब 18 साल कैद और 180 दिन की तनख्वाह का जुर्माना आयद किया गया है। खबरसां इदारे के मुताबिक जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की एक अदालत ने कश्मीरियों और सिखों की जासूसी करने पर 2 भारतीय शहरियों को सजाएं सुनाई है। दोनों शहरी मियाँ बीवी हैं और काफ़ी अरसे से जर्मनी में मुकीम थे। ये जोड़ा जर्मनी में क़याम पजीर दीगर कश्मीरियों और सिखों की मालूमात और सरगर्मियों की इतला रॉ के अफसर को दिया करता था। अदालत ने शौहर मनमोहन सिंह को जासूसी करने पर 18 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि इनकी अहलिया कंवलजीत को जासूसी में मुआवनत के जुर्म में 180 दिन की तनख्वाह के बराबर जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए एक रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल में हालिया तब्दीलियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस ज़मन में दफ्तर ख़ारजे के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और वफूद के तबादलों का हिस्सा है, जिसके दौरान वज़ीर आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। क़ब्ल इस दौरे से मुतालिक अरब ज़राए का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का हालिया दौरा मलाइशिया में 18 से 20 दिसंबर तक मुनक़िद होने वाले कुआलालंपुर सरबराही इजलास में शिरकत के फैसले पर सऊदी अरब के नाराज होने के इशारों के बाद तश्कील दिया गया था। ख्याल रहे कि कुआलालंपुर सरबराही इजलास में मलाइशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद के ज़हन का ख्याल है, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और ईरानी सदर हसन रूहानी भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि 1.5 साल में इमरान खान का सऊदी अरब का ये छठा दौरा है।
جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ہفتے کے روز اپنی سیٹلائٹ لانچنگ سائٹ سے ایک اور میزائل فائر کیا ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے بھی اس سائٹ سے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان 3 مرتبہ ڈی نیوکلیرائزیشن مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی رویے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے اختلافات کم نہیں ہوئے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی ترک اسلحہ کے موضوع پر کسی اتفاق رائے تک پہنچانے کے لیے 2019 کے آخر تک کا وقت معین کیا تھا، لیکن یہ مذاکرات پچھلے کئی مہینوں سے تعطل کا شکار ہے اور واشنگٹن و پیونگ یانگ کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یمنی سرکاری فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے سعودی اتحادی افواج کے ایک اور ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمنی فوج نے کہا ہے کہ جیزان میں سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے سعودی ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی دفاعی نظام نے امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ سعودی اتحادی افواج کے ڈرون طیارے کو جیزان میں یمن کے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان کے مطابق یمنی فوج اور قوم سعودی اتحادی افواج کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ خیال رہے کہ یمنی فوج اب تک اتحادی افواج کے درجنوں ڈرون طیارے سرنگون کر چکی ہے۔ خیال رہے کہ یمنی فوج اب تک سعودی اتحادی افواج کے درجنوں ڈرون طیارے تباہ کر چکی ہے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے خلاف زبردست مظاہرے کیے گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی قیادت والی کنزرویٹو پارٹی کے انتخابات میں کامیابی سے ناراض ہزاروں افراد نے جمعے کو بڑی تعداد میں وسطی لندن میں واقع ڈاؤننگ اسٹریٹ اور اسی طرح گلاسگو شہر میں انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی اور پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ مظاہرین بورس جانسن ہمارے وزیر اعظم نہیں اور مہاجرین خوش آمدید کے نعرے لگا رہے تھے۔ واضح ہے کہ جمعرات کو یہ روز ہونے والے انتخابات میں بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی نے 650 کے ایوان میں 365 نشستیں حاصل کی۔ شدید مخالفت کے باوجود متنازع شہریت بل بھارتی صدر رام ناتھ کووند کے دستخط کے بعد باقاعدہ قانون بن گیا ہے۔ متنازع شہریت بل 9 دسمبر کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا سے منظور کروا دیا گیا تھا اور 11 دسمبر کو ایوان بالا راجیہ سبھا نے بھی اس بل کی منظوری دے دی تھی۔ متنازع شہریت بل بھارتی صدر رام ناتھ کے دستخط کے بعد باقاعدہ قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ سمیت 6 بھارتی ریاستوں نے متنازع قانون نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور شہریت بل کی مخالفت میں بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی سماعت کرنے والی جوڈیشری کمیٹی نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دے دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق پارلیمانی جوڈیشری کمیٹی نے پے در پے سماعت کے بعد صدر ٹرمپ کے 2 آرٹیکل کے تحت مواخذے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد مواخذے کی قرارداد بدھ کو ایوان نمائندگان میں پیش کی جائے گی اور باضابطہ کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں جوڈیشری کمیٹی کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو سینیٹ سے شفاف انصاف کی امید ہے جو قانون کے تقاضوں کو پورا کرے گی۔ اول وزیر ٹرمپ نے جوڈیشری کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سماعت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ فرانس میں صدر میکرون کی اقتصادی اصلاحات کے بعد اب پینشن اصلاحات کے خلاف بھی ہڑتال کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس بھر میں پینشن اصلاحات کے خلاف ٹرانسپورٹ کی ہڑتال 90 روز بھی جاری ہے۔ 60% ہڑتال کے باوجود آمد و رفت مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹریڈ یونین نے وزیر اعظم فلپ کی جانب سے پینشن اصلاحات کی نئی گائیڈ لائن کو لولی پاپ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ 1 دسمبر سے ہی فرانسیسی عوام کرسمس تحفے تحائف دینے کے لیے سرگرم ہو جاتے تھے، مگر حالیہ ہڑتالوں کے باعث وہ سخت پریشانی کا شکار ہے۔ پیرس کے عوام کو سال بھر میں صرف کرسمس اور نئے سال کے موقع پر ہی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج 14 دسمبر ہونے کے باوجود ان کی خریداری اور عید کی گہما گہمی مسلسل ہڑتالوں کے باعث بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ لبنان میں ہونے والے کسی بھی طرح کے عوامی مظاہروں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لبنانی قوم امریکہ اور اسرائیل کی ناپاک سازشیں کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کی شام اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکیوں نے پہلے دن سے ہی لبنان میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو حزب اللہ کے خلاف ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی امریکہ ہی کی طرح لبنان کے مظاہروں کو حزب اللہ کو کمزور کرنے کا تاریخی موقع سمجھا۔ فرمایا کہ حزب اللہ لبنان میں امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے اور علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ امریکی لبنان، عراق، حتیٰ یمن میں ہونے والے عوامی مظاہروں کو ایران پر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان تمام ممالک میں جہاں بھی مظاہرے ہوتے ہیں ان میں مداخلت کرنے اور ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرنا چاہے گا تو ایران اس کا جواب خود دے گا، کیونکہ ایران خاموش رہنے والا اور صرف اپنے اتحادیوں کے سہارے رہنے والا ملک نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے لبنان کے داخلی حالات کا بھی جائزہ لیا اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ پہلے ہی دن سے سعد الحریری کے استعفیٰ کی مخالف تھی اور یہ استعفیٰ ملک کے سیاسی و اقتصادی حالات کی وجہ سے لبنان کے مفاد میں نہیں دیا گیا تھا، اور اگر حکومت باقی رہتی تو لبنان کے حالات ایسے نہ ہوتے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔